کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے واقعی سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی تمام سوچوں کو، اپنے تمام خیالات یا آئیڈیاز کو بلاک کرتے ہیں، اور جو آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے یا آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس پر پوری توجہ سے بات سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیچ میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے تو آپ یقینی طور پر وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن خیال رکھتے ہیں کہ اس کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی صورتحالوں تو بات سمجھ بھی آتی ہے اور کہی بھی جا سکتی ہے اور سمجھی بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی ہی راگنی الپاتے جائیں، یعنی اپنے ہی سر چھیڑے رکھیں، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس اتنی سی کہانی ہے جو ہمیں تھوڑے تاریخی واقعات کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلطنت عثمانیہ تباہ و برباد ہو گئی تو ہم ایک کہانی گھڑ کے لے آئے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، ہم نے کہا ہمارے خلاف سازش ہو گئی۔ دور کیوں جائیں، ہندوستان یعنی متحدہ ہندوستان 1947 سے پہلے، یہاں پر انگریزوں نے جب 1857 کی آزادی پر ڈنڈے برسائے، لوگوں کو مار پیٹ کی، تو ہم نے کہا ہندوؤں نے ہمارے ساتھ غداری کر دی، ہمارے خلاف سازش کر دی، ہم اس لیے پٹ گئے۔ پھر کرتے کرتے ہم 1947 پر پہنچے تو پھر بھی ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ سازش ہو گئی، وہ جو باؤنڈری کمیشن تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ ہم نے تو سب چیزیں بہت اچھی کی تھی، اس لیے پاکستان کا وہ جو لدھیانہ اور گرداسپور اور نہ جانے کون کون سے ایریاز تھے، وہ باؤنڈری کمیشن نے انڈیا کے حوالے کر دی۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جتنی ٹیم تھی وہ ویجیلنٹ ہی نہ تھے، ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ باؤنڈری کمیشن کیا کر سکتا ہے، اس کے کیا اختیارات ہیں۔ یعنی ہم سوئے رہے اور ہمارا علاقہ انڈیا کو دے دیا گیا کیونکہ ہم رکھوالی پر نہ تھے۔ چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں تو امریکی صدر کی آج کی 2022 کی بات کرتے ہیں، جس میں امریکی صدر نے دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان خطرناک حد سے بھی آگے بہت زیادہ خطرناک ملک ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کے اندر یکجہتی نہیں، پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل اویئرنیس نہیں، یا لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں، یا یہاں کا نظام ایسا ہے جس کے تحت کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دنیا کا کوئی انسان یہ جان نہیں سکتا کہ پاکستان میں اگلے لمحے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے ان کی پہلی بات پکڑ لی اور یہ کہا کہ جی پاکستان خطرناک ملک ہے۔ یہ امریکی صدر نے یہ کیوں کہا؟ عمران خان تو روس گئے تھے یوکرین کی جنگ پر، تو فلاں فلاں باتیں انہوں نے کی۔ ابھی موجودہ وزیر اعظم امریکہ گئے تو ایسا ہو گیا۔ وزیر خارجہ نے یہ کہا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی چیف یعنی چیف آف آرمی سٹاف، وہ بھی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ امریکہ پدھارے تھے اور کہہ یہ رہے تھے کہ سب حالات درست ہو گئے۔ تو پھر امریکہ نے یہ سب کچھ کیوں کہہ دیا؟ دراصل امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ چین اور روس سے ہماری دوستی کو اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم چین اور روس سے کٹی کر لیں۔ بس ہم نے یہ بیانیہ بنا لیا ہے، اب ہم بیٹھ کر صبح و شام روزانہ لوگوں کو یہی سنائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جب امریکی صدر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں یگانگت نہیں، پولیٹیکل وہ میجورٹی نہیں کہ جس سے ایک نیوکلیئر ریاست چلائی جاتی ہے، کیونکہ ہم ابھی تک بچپنے کا شکار ہیں، ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ جیسے بہادر شاہ ظفر مغلوں کے آخری بادشاہ رنگون پدھار گئے تھے، یا ان کو رنگون مار پیٹ کر بھیج دیا گیا، تو کہتے بیچارے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے وہ کام نہیں کیے جو حکمرانوں کو کرنے ہوتے۔ ہم نے بھی پاکستان میں وہ کام نہیں کیے
جس سے پاکستان ایک مستحکم اور ایک شاندار ملک کے طور پر دنیا میں پہچانا جائے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں کہ اگلے آنے والے ایک دن میں پاکستان میں کیا ہو جائے۔ ایک سیاسی جماعت یعنی عمران خان صاحب پاکستان کا نقشہ کچھ اپنے مارچ کی روشنی میں اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ یہاں ہر طرف سے اسلام آباد بلاک ہو جائے گا، یعنی جو پولیٹیکل گورنمنٹس آل اراؤنڈ اسلام آباد ہیں وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہو جائیں گی اور یوں اسلام آباد بند ہو جائے گا۔ اگر اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں مشرف کے دور میں تو پتہ چلتا تھا طالبان مرگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے آ چکے ہیں اور اسلام آباد پر کسی وقت بھی قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ کے واقعات۔ اب موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ یعنی وہ ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہوگا ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ کہتی ہے ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ہے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اپنی سائڈ بدلتی ہے، کبھی اے کے ساتھ جا جڑتی ہے، کبھی بی کے ساتھ جڑتی ہے، نیوٹرل تو رہ ہی نہیں سکتی۔ جب حکمران جو سویلین کے طور پر وزیر اعظم اور پارلیمنٹ میں لوگ لائے جاتے ہیں وہ بیسیکلی کسی میکانزم کے ذریعے ممبرز بنائے جائیں، وزیر اعظم کسی میکانزم کے تحت وزیر اعظم بنایا جائے اور اس کے پیچھے کچھ چند لوگوں کا ہاتھ ہو، اور پھر جب تک وہ حکومت میں بیٹھا ہو تو وہ خاموش ہو، حکومت سے نکلے تو کہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، اختیار تو کہیں اور تھا۔ تو کل عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے میرے پاس اختیار نہیں تھا، کوئی اور حکومت چلا رہا تھا۔ نیب وہ تو نہ جانے کس کے کنٹرول میں تھی، اور یہ چیف الیکشن کمشنر یہ تو کسی اور نے میرے سے لگوا لیا تھا، اور وہ میرے فائنانس کے منسٹر جو ہیں وہ کہیں اور سے آ گئے تھے، تو گورنر اسٹیٹ بینک بھی کہیں اور سے آ گیا تھا۔ ویسے میں بہت کامیاب تھا، میں پاکستان کی تقدیر بدل سکتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب دنیا کے ممالک یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک جس کے اندر سیاسی استحکام نہیں، جس کے اندر معاشی استحکام نہیں، جس کے اندر کسی چیز کے اوپر کہہ لیں کہ سرٹینٹی نہیں، یقین نہیں کہ کون سی چیز کیسے ہو جائے گی، اس کے پاس اتنے خطرناک ویپنز ہو، تو اس ملک پر کون اعتبار کرے گا؟ کون کہے گا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے؟ جو پاکستان میں رہتے ہیں کیا آیا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے؟ یہاں پر آپ سوات کے جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر لوگوں کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہیں، تو دنیا کیا اس کو نہیں دیکھ رہی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کو دنیا میں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کی جیب میں کیمرہ ہے یہ ہر طرح کی معلومات دنیا کے ہر کونے پر پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔ آپ تصور کر لیں کہ آپ امریکہ کے شہری ہیں، یا آپ تصور کر لیں آپ فرانس میں رہنے والے ہیں، یا آپ تصور کر لیں آپ انڈیا میں رہنے والے ہیں، تو آپ روزانہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جناب یہ ملک، اس کے لوگ، توبہ توبہ، ان کا تو کچھ پتہ نہیں یہ کیا کر گزریں گے، یہ خود بم پر بیٹھے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بم ہے، یہ ہمارے نیچے، ہم اس کے اوپر ڈانس کریں گے۔ جب ڈانس کریں گے تو کیا پتہ کب کس وقت آپ کا کون سا پاؤں کس وقت پن کو دبا دے، یا ڈانس کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ اس پن کو کھینچ دے، جس سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو گرنیڈ ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے لوگ اقتدار میں بٹھائیں جن کو اپنی زبانوں پر کنٹرول نہ ہو، پھر وہ لوگ آپ اسٹیبلشمنٹ میں لے کر آئیں جو جزیرے خریدتے ہیں اور باہر پیسے بنا کے اپنے چین آف کاروبار چلاتے ہیں، یا پھر محلات تحفے میں لے کر انٹرویوز دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ پر یقین کر لے گی کہ آپ ایک بہت محفوظ اور اعلیٰ ملک ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، غلطی دوسروں میں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے ہمارے خلاف سازش کر دی۔ بس اتنی سی بات ہے۔
کہ ہم سننے کو تیار نہیں کہ غلطی ہماری ہے. آپ کل دیکھیے، پرسوں دیکھیے، ایک ہفتے تک دیکھیے، آپ کو یہی بتایا جائے گا. ابھی ایک وہ دفاعی کیا ہے، وزارت دفاع کے ایک سیکرٹری تھے جو جنرل لودھی نام سے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان بہانہ ہے، اصل میں فوج نشانہ ہے. وہ کیا ہے، GNN چینل پر یہ گفتگو فرما رہے تھے اور آج کی تاریخ میں فرما رہے تھے. آج کی تاریخ جو ہے وہ 15 اکتوبر ہے، اور وہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہ فرما رہے تھے کہ جی عمران خان بہانہ ہے اور فوج جو ہے وہ نشانہ ہے، امریکہ کا ریفرنس دے کے. تو کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری افواج کے جو 2 4 6 اوپر ٹاپ موسٹ جن کو منہ کو خون لگ جاتا ہے، جو جرنیل ہوتے ہیں، وہ آئین پر عمل کیوں نہیں کرتے، وہ آئین کو مقدم کیوں نہیں سمجھتے ہیں، وہ آئین سے کھلواڑ کرنے کے ترکیب اور طریقے کیوں تلاش کرتے ہیں. فوج نشانہ نہیں ہے کسی بھی باہر کے ممالک یا ان کے صدور یا ان کے پارلیمنٹ. یہ نہیں ہے کہ ہماری فوج ان کا نشانہ ہے. کوشچن یہ ہے ان کا کہ یہاں پر کوئی ایسا نظام نہیں جس سے آپ یہ توقع کریں کہ یہ آنے والے 5 سال میں کیا کریں گے، یہ کل کیا کریں گے، ان کے ہاں کتنی اسٹیبلٹی رہے گی، یہ کتنا سیاسی طور پر مستحکم ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سیاسی طور پر بچگانہ ہے. عمران خان کے سارے بیانات دیکھ لیں تو اس میں سے کوئی میچورٹی نظر آتی. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کر ہی، اس سے پہلے نواز شریف کو لے کر ہی، تو آپ کو اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی میچورٹی نظر آتی ہے. ججز 180 ڈگری پر فیصلے کرتے ہیں. آپ ان کے پچھلے کچھ چند فیصلے دیکھ لیجئے، چند نہیں زیادہ دیکھ لیجئے، تو اس میں پتہ چلتا ہے ایک فیصلہ دوسرے سے متصادم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا ان تمام چیزوں سے غافل ہے؟ عوام کو آپ لالی پاپ دے کے، غریب بیچارے بھوکے ننگے ان پڑھ، ان کو تو آپ کئی طرح کی کہانیاں سنا کے کہیں گے امریکہ ہمارے خلاف ہے، ویسٹرن کنٹریز ہمارے خلاف ہیں، وہ چین سے ہماری دوستی پسند نہیں کرتے. چین سے آپ کی دوستی کیا ہے؟ آپ کہیں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ایسی انسانوں کی فوج تیار کی ہے جو چائنا کی ڈیولپمنٹ کو سامنے سے فیس کر سکے اور پاکستان کا اس میں سے لائن شیئر لا سکے؟ آپ نے تو کچھ نہیں کی. تو یہ سب سازش کی، کانسپریسی کی باتیں یہاں سننے کو ملیں گی، وہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی ہم پر تنقید نہ کرے. تنقید سب پر ہو سکتی ہے. سیاستدان ہے تو وہ بیکار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس سے زیادہ بیکار ہے، جوڈیشری ہے تو وہ اس سے زیادہ بیکار ہے، اور عوام ہے کہ سب نیلے کے اوپر دہلے ہیں. ملک سے کسی کا کوئی کنسرن نہیں. تو ذرا سوچئے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.